ابو سفیان احد کی جنگ جیتنے کے بعد انتہائی پراعتماد ہو گیا تھا کہ اب تو ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ اس نے مکہ میں 10,000 فوجیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جنون کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مدینہ کی پوری آبادی کو ملا لیا جاتا تب بھی 10,000 لوگ نہیں بنتے تھے، جبکہ اس نے 10,000 سپاہیوں کی فوج تیار کر لی تھی۔ دراصل یہ 10,000 کی فوج بہت سے گروہوں کا مجموعہ تھی جو مسلمانوں کے خلاف تھے اور ان کو زیر کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے ان سب کو ایک فوج میں اکٹھا کر لیا اور یوں اتنی بڑی فوج وجود میں آئی۔ کافروں کی ان تیاریوں کا جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً مسلمان فوج کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سب کو پتہ تھا کہ اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں ہو پائے گا، لہٰذا انہیں کچھ اور حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ اس ملاقات میں فارس کے ایک مسلمان حضرت سلمان فارسی بھی شامل تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ 3 اطراف سے پہاڑوں کی وجہ سے محفوظ ہے، اس لیے ہم نے صرف ایک طرف سے مدینہ کو محفوظ کرنا ہے اور وہ ہے اس کی شمالی سمت۔ مدینہ میں جو یہودی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس طرف ایک خندق کھود لیں تو ممکن ہے کہ ہم مشرکین کا مقابلہ کر سکیں۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور خندق کی کھدائی پر کام شروع کر دیا گیا۔ یہ خندق 6 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلسل 1 گھنٹے تک تیزی سے چلتا رہے تو وہ تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ خندق کھودنے کے دوران وہاں ایک بڑا پتھر نکل آیا جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور زور سے پتھر پر مارا اور فرمایا شام میرا ہے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر ضرب لگائی اور فرمایا ایران بھی میرا ہے، اور جب آپ نے تیسری ضرب لگائی تو پتھر ٹوٹ گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ یمن کے محلات کی چابیاں بھی مجھے سونپ دی گئی ہیں۔ صحابہ حیران تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزہ ہوتے دیکھا تھا، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شام، ایران اور یمن جیسی طاقتیں ہمیں مل جائیں گی۔ لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران، شام اور یمن کیا، یہ پورا علاقہ ان کا ہے۔ کفار کے 10,000 فوجی مدینہ پہنچے تو وہ خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر وہ اچانک حملہ کرتے تو وہ یقیناً مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی فوج مسلمانوں کی کل آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ دونوں افواج دور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ مسلمان اطمینان میں تھے، اگر کوئی مشرکین کی فوج سے آگے بڑھتا تو مسلمان ان پر تیر برسا دیتے، جس سے وہ ختم ہو جاتا یا پھر واپس بھاگ جاتا۔ اس طرح کئی روز گزرنے کے باوجود مسلمانوں نے کامیابی سے مشرکین کی فوج کو خندق سے پرے روکے رکھا۔ کافی دن تک یہ سب معاملہ چلتا رہا۔ تنگ آ کر کفار کے ایک گروہ نے کسی طرح خندق پار کر لی۔ اس گروہ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا۔ حضرت علی آگے بڑھے اور مقابلے کے بعد ان کے لیڈر کو قتل کر دیا، جس سے باقی لوگ بھی ڈر کر بھاگ نکلے۔ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں، لیکن اس موقع پر ابو سفیان نے ایک زبردست چال چلی۔ وہ جانتا تھا کہ مدینہ کے اندر موجود یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، تو اگر وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دیں تو مسلمان فوج کو یقیناً پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اس وقت وہ خندق پار کر کے مسلمان فوج پر حملہ کر دیں گے۔ جب ابو سفیان نے یہودیوں کو یہ پیشکش کی تو انہوں نے یہ پیشکش فوراً قبول کر لی اور مسلمانوں سے کیے ہوئے تمام معاہدے توڑ دیے۔ یہ ایک مشکل صورتحال تھی۔ مسلمانوں کو 2 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا، ایک طرف کفار اور دوسری طرف اندرونی غدار یہودی۔ رسول اللہ نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے فیصلہ کیا کہ کافروں کی فوج سے معاہدہ کر لیا جائے کہ مدینہ میں ہر سال جو بھی فصل اگتی ہے اس کا 1/3 حصہ انہیں دے دیا جایا کرے گا۔ اس پر صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ ہمارے گھر بار اور بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں تو ایسا مت کریں، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اس موقع پر حالات بہت خراب ہو چکے تھے، مسلمان حوصلہ ہارنے لگے تھے، لیکن عین اس وقت کہانی میں ایک موڑ آتا ہے اور صرف ایک شخص پوری بازی پلٹ دیتا ہے۔ کافروں کی فوج سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جو کر سکتے ہو کرو، ہم اس وقت مشکل میں ہیں۔ وہ شخص سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ مکہ والے دھوکے باز ہیں اور ان کا ساتھ مت دو،
اگر ان کو اپنی جیت پر تھوڑا سا بھی شبہ ہوا تو یہ لوگ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد مسلمان تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اب بھی تم مکہ والوں کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ان سے ضمانت کے طور پر کچھ لوگ مانگ لو، اگر وہ سچے ہوئے تو ضرور ضمانت دیں گے۔ اس کے بعد وہ شخص سیدھا ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ یہودی کبھی کسی سے وفا نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس پر مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ مسلمانوں پر حملہ کر دو، جیسے ہی تم حملہ کر دو گے تو ادھر سے ہم بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے اور ان کو ختم کر ڈالیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پر آپ ضمانت کے طور پر اپنے کچھ لوگ ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن مکہ والوں نے انکار کر دیا، جس پر یہودیوں کو لگا کہ یہ تو واقعی ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس طرح مکہ والوں کا یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ختم ہو گیا اور مسلمان جو دو افواج کے درمیان پھنسے ہوئے تھے ان کے شکنجے سے نکل آئے، اور اب ان کا مقابلہ صرف مکہ والوں کے ساتھ تھا، کیونکہ مدینہ کے اندر سے جو خطرات لاحق تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ 1 مہینے تک خندق کے اطراف رہنے سے مکہ والوں کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی، ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ تب ایک روز شدید صحرائی طوفان آیا اور مکہ والوں کے تمام خیمے، جنگی ساز و سامان، بستر سب کچھ اکھاڑ کر لے گیا، اور مکہ والے اس طوفان کی وجہ سے واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب کافر چلے گئے تو مسلمانوں نے فوراً یہودیوں سے رابطہ بحال کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تھے تب آپ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ میں یہودی اپنے قانون کے مطابق رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون کے مطابق رہیں گے، اور یہودیوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تھی جس کی سزا صرف موت تھی۔ یہودیوں کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو خود مار ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم مسلمانوں سے آخری دم تک لڑیں گے، لیکن کسی نے بھی اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ رسول اللہ نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے ان کی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا اور مردوں کو قانون کے مطابق سزا دی۔ اس کے بعد پورے عرب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب وہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسلمان ایک آزاد، باوقار اور مضبوط قوم بن چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طاقتور بادشاہ۔